حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑیں گے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، راستے میں کوئی حرام چیز نگاہ آپ کے سامنے آ گئی تو اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا، اس لیے کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، حرام پر اپنی نظر نہ ڈالے۔ جب یہ حکم پورا کر لے گا تو فرمایا اللہ اس کے دل میں ایمان کی وہ حلاوت پیدا فرمائیں گے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایسا ہی جتنے اوامر آتے ہیں اس کے مقابلے میں خواہش آتی ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور نیند آ رہی ہے، تو اب نیند کی خواہش کو توڑنا حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسا ہی آپ زندگی بھر دیکھو گے تو حکم آئے گا وہاں خواہش آئے گی، تو خواہش کو توڑنا اور حکم کو پورا کرنا، خواہشات اللہ نے توڑنے کے لیے دنیا میں بنائی ہے اور پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تبلیغی عوام اسی لیے فرمایا جو آفیشل اپنے خواہشات کو دنیا میں توڑے گا حکم پورا کرنے کے لیے اور طریقوں پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو جنت میں پوری کریں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی ہر چاہت پوری ہو جائے گی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہو جائے گی۔ ہر ایک انسان کو جوان بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تندرست بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ خوبصورت بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بدصورتی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ہر ایک کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں پر اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائے گی، کبھی نعمت سے روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور کبھی نعمت ختم بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، کم سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ 70-72 حوریں ہوگی، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا دیکھیں گے جس طرح 24 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے۔ دنیا جو ہے وہ خواہشات کے توڑنے کے لیے ہے، ضرورت کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہوئے سنت طریقے پر پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو اس کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ ایسا ہی اسراف ہے۔ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے۔ امت کے پاس جان بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا۔ تو اسراف جب داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ جیسے آگ میں جتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، بولے اور لاؤ۔ آپ نے پورے پاکستان کی لکڑی ڈال دیا، سب کو جلا دے گی۔ کہا اور لاؤ، ہندوستان کی لاؤ، بنگلہ دیش کی لاؤ، پورے ملک کی لاؤ، جتنی آگ میں ڈالو سب کو جلا دے گی۔ ایسا اسراف ہے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو۔ اپنے وقت کو، چاہے وقت ہو، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، کوئی بھی چیز ہے، جتنی ضرورت ہے دینی دنیاوی، اس سے آگے خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ اور اسراف کی مثال ایسی ہے جیسے آگ ساری لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، پوری جانی مالی طاقت کھا لیتے۔ اس لیے میرے دوستو، اسراف سے بچتے ہوئے سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا، اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا۔ سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد اسراف ہے اور بے حیائی ہے، جس نے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنایا ہے۔ پوری دنیا میں سدھار لانے کا راستہ سادگی ہے اور حیا کو دنیا میں لانا ہے، اور وہ اسلام ہی کے ذریعے سے دنیا میں آ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی نمونہ دنیا میں ایسا پیش کیا کہ جس کے راستے سے آپ کے زمانے کی جہالت کٹی ہے، اور آپ نے 100% صحابہ کو اخلاق کی ان بنیادوں کو اٹھایا کہ صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں۔ کیا ایمان کے ساتھ پھرے، اعمال کے ساتھ پھرے اور اخلاق کے ساتھ پھرے،
اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اور اخلاق کا خلاصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند باتوں میں ہے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اور یہ فرمایا کہ جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے، برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، رشتہ داری کو جو ہر حال میں جوڑے رکھنا، اور جو چائے پانی نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہی اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ میں، اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی ہوش ڈالی تھی، آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار، یاسر کو، بلال کو ستایا تھا، حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا، یہ لوگ موجود ہیں، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فتوایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم۔ فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکہ والے کہتے ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاقی زندگیوں کو لے کر آئے ہیں، اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جس سے اس کے وزن کا ترازو جھک جائے گا، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق اور پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لے کر آئے ہیں جس میں سب کے حقوق بتلائے گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے گاہکوں کے، اپنے سیٹ کے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ بھلائی کا حکم لے کر آئے۔ یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بتلائے گئے کہ اگر آپ سواری کرتے ہیں تو سواری کا کام پورا ہو جائے تو فوراً اس پر اتر جاؤ، اس کو ممبر نہ بناؤ۔ تبلیغی عوام اس لیے میرے دوستو اپنی آفیشل اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اپنی منزل اللہ کو بنانا، آخرت کو بنانا۔ آپ نے پوری امت کو اللہ پر اور آخرت پر اٹھایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری مقصد اپنی زندگی کا اللہ کو بنانا، کہ جو کام بھی کریں گے اللہ راضی ہو جائے اور کوئی غرض نہیں ہماری۔